بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیہ کے حوالے سے آپ نے ابھی سنا کہ حضور علیہ السلام کی اداؤں کا عکس سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں نے کسی خاتون کو اس قدر یا کسی مرد کو حضور کے مشابہ نہیں دیکھا جیسی حضور علیہ السلام کی عادات کا عکس حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا میں پایا جاتا۔ اللہ اکبر۔ اپنے حضور علیہ السلام ساری رات اللہ کے حضور عجز و نیاز اور ذکر و فکر میں بسر کرتے ہیں، اور حتیٰ تتورم قدمہ، یہاں تک کہ حضور کے مبارک قدم سوکھ جاتے ہیں، اور حضور کی الہا و زاری، عبادت، قیام، اللہ کے حضور رکوع و سجود جاری رہتے ہیں، حتیٰ کہ میرا رب خود کہتا ہے اے چادر اوڑھنے والے، ساری رات جاگا نہ کر، کبھی سو بھی تو لیا کر۔ تو ساری رات حضور کا قیام ہوتا ہے۔ اب آئیے یہ عکس یہاں دیکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن گھر کے کام کاج کر، سارا دن گھر کے کام کاج میں مصروف ہے، چکی بھی پیستی ہیں، کندھے پہ مشکیزہ بھی اٹھا کے بھر کے لاتی ہیں، بچوں کی ضروریات کو بھی پورا کرتی ہیں، مولا کائنات کی خدمت میں بھی کسر نہیں چھوڑتی، لیکن جب شام پڑتی ہے تو مصلی بچھا کے اللہ کے حضور کھڑی ہو جاتی ہیں، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں رات گزرتی ہے۔ ایک دن اللہ کے حضور سیدہ فاطمہ زہرا عرض گناہ ہوتی ہیں، مالک تیری راتیں ہی اتنی چھوٹی ہیں کہ تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا، ایک رات تو اتنی لمبی بنا دے کہ جی بھر کے تجھے سجدہ ہی کر سکے۔ تو یہ ذوق عبادت سارا دن گزرتا ہے اور اپنے ہاتھ سے کام کرتی ہیں۔ بڑے گھروں کی بیٹیاں ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً جا کے بستی اس لیے نہیں ہیں کہ وہ کہتی ہیں ہم شوہر کی خدمت کیوں کریں، لیکن حضور کے گھر سے بڑا گھر کس کا ہو سکتا ہے۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جاتی ہیں تو ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا، سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں فاطمہ نے مجھے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے مجھے دکھ پہنچا، میری تکلیف کا باعث کبھی نہیں بنی، تو اپنے ہاتھ سے چکی پیستی ہیں۔ ایک زمانہ آیا کہ ہاتھ میں چکی پیس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں اور مشکیزہ اٹھا کے لاتی ہیں، کندھوں پہ نشان پڑ جاتے ہیں۔ ایک غزوے میں بڑی وسعت کے ساتھ مال غنیمت آیا جس میں غلام بھی تھے، لونڈیاں بھی تھیں، تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جاؤ اپنے باپ سے ایک لونڈی لے آؤ جو آپ کے ساتھ کام کاج میں مدد کرے، اور آپ کا کام زیادہ ہو گیا ہے، بچے بھی تھوڑے بڑے ہو رہے ہیں تو یہ آسانی ہوگی۔ تو کہا ٹھیک ہے میں حاضر ہوں، حضور کی خدمت میں حاضر ہوں، لیکن ہمت نہیں پڑی، بس سلام کر کے واپس آ۔ تو مولا کائنات نے دیکھا کہ واپس آ گئی ہے، تو کہا کہ حضور سے عرض نہیں کیا؟ کہا میں نے عرض کرنے کی جسارت اور ہمت کرنے کی کوشش تو کی تھی، لیکن ہمت مان نہیں سکی اور میں عرض نہیں کر پائی۔ کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلوں۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ تو سیدہ سلام اللہ علیہا کو لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ کہا حضور یہ آپ کی صاحبزادی آپ کی خدمت میں آئی تھی، سلام کر کے لوٹ گئی۔ ان کا مقصد تھا کہ آپ کے پاس اتنے غلام اور اتنی لونڈیاں آئی ہیں تو کوئی لونڈی کوئی کنیز عطا کر دیں تاکہ کام کاج میں معاونت ہو جائے۔ اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہیں، کام کریں۔ اللہ اکبر۔ حضور کے لیے کیا مشکل تھا لونڈیاں عطا کر دیتے، ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ انہوں نے ایک لونڈی ایک کنیز طلب کی تھی، حضور نے کئی کنیزیں عطا کر دی، لیکن تاریخ کا جواب مختلف ہے۔ سیدہ فاطمہ کے ہاتھوں پہ چھالے ہیں، کندھوں پہ مشکیزے کے نشانات، لاڈلی شہزادی لاڈلی بیٹی حضور کی دہلیز پہ کھڑی، داماد ساتھ کھڑا ہے، اور ایک کنیز کا سوال لیے حضور کی چوکھٹ پہ کھڑے ہیں، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام سے ایک کنیز مانگتے ہیں، حضور عطا کر دیتے، لیکن میرے حضور کیا کہتے ہیں؟ واللہ لا آتیکم، واللہ لا آتیکم، اللہ کی قسم میں تمہیں غلام اور لونڈیاں نہیں دوں گا، اللہ کی قسم میں تمہیں غلام اور لونڈیاں نہیں دوں گا۔ بیٹی ہاتھ کے چھالے دکھائے، مشکیزے کے نشان کندھوں پہ، ذرا تاریخ پڑھیے کہ حضور علیہ السلام فرمایا واللہ لا آتیکما، اللہ کی قسم میں تمہیں نہیں دوں گا، اللہ کی قسم میں تمہیں نہیں دوں گا، میں تو یہ غلام اور لونڈیاں فروخت کروں گا، اور صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے پڑھنے والے جو میرے طلباء ہیں میں ان کی ضرورت کو پورا کروں گا۔ صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے پڑھنے والے طلباء کی ضرورتوں کا میں کفیل ہوں اور میں ان کی ضرورتوں کو پورا کروں گا، لیکن چونکہ تم چل کے آئی ہو خالی نہیں موڑنا۔ تو پھر حضور نے وہ تسبیحات فاطمہ جو آج بھی ہم پڑھتے ہیں، اور علماء کہتے ہیں یہ مجرب ہے کہ اگر تھکن ہوئی ہو تو تسبیحات فاطمہ پڑھ لیں تو جو ہے وہ آپ کی تھکن اتر جائے گی،
تو آقا کریم علیہ السلام یہ نسخہ دیتے ہیں کہ کام اسی طرح کرو گی، لیکن یہ تھکن اتارنے کا نسخہ تمہیں دیتے ہیں، یہ پڑھ لیا کرو تو پھر کیا ہوگا، تمہیں تھکن نہیں ہوگی۔ تو بیٹی دہلیز پہ کھڑی ہے، لیکن میرے حضور فرماتے ہیں میں اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں دوں گا، لیکن صفہ کے چبوترے پہ پڑھنے والے ان جو ہے وہ طلباء کی ضرورتوں کی کفالت کروں گا۔ یہاں ہمیں یہ بات بھی سمجھنا ہوگی کہ جو دینی طلباء ہوتے ہیں، مدارس دینیہ ہوتے ہیں، اور جو دین کے کام ہوتے ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے۔ شہزادی دہلیز پہ کھڑی ہے، لیکن حضور قسم کر کے کہہ رہے ہیں واللہ لا آتیکما، اللہ کی قسم تم دونوں آئے ہو، میری بیٹی بھی ہے اور داماد بھی ہے، بیٹی اور داماد دروازے پہ آ جائے تو پھر کون ان کی فرمائش پوری نہ کرے، لیکن کہا کہ میں اس کے باوجود تمہاری فرمائش اس لیے نہیں پورا کرتا کہ مجھے صفہ کے چبوترے پہ بیٹھنے والے طلباء نظر آتے ہیں اور میں ان کی ضرورتوں کو جو ہے وہ پورا کروں گا۔ اس سے یہ بات بھی ہمیں اچھی طرح سے اپنی روح میں جذب کر لینی چاہیے۔ دیگر کاموں کے اندر اور دیگر مدات کے اندر تو ہم بہت خرچ کرتے ہیں، اور مدارس دینیہ کا معاملہ آئے تو ہمارے معاملات کمزور پڑ جاتے ہیں، اور ہم یوں سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی عضو معطل ہے اور معاشرے کو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں دیگر مدات کے اندر لاکھوں دیے ہوئے اور اعانت دین کے اندر ایک دام ایک ٹگا دیا، فرمایا کہ زیادہ افضل اور زیادہ اشرف ہے، کیونکہ اس سے اعانت دین ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا واللہ لا آتی کو میں تمہیں نہیں دوں گا، لیکن آئے ہو تو یہ دیتے چلو۔ تو سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا گھر کا کام بھی کرتی ہیں، چکی بھی پیستی ہیں، اور شوہر کی خدمت میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتی، اور اللہ کے حضور بندگی کا سر اللہ اکبر اور نیاز مندی آپ کی زندگی میں شامل ہے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کا ایک اور پہلو، اور وہ بھی آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کا عکس ہے، اور حضور علیہ السلام کی دل سوزیوں کا حصہ سلام اللہ علیہا کو، زہرا سلام اللہ علیہا کو نصیب ہوتا ہے۔ حضور اس امت کے لیے جس قدر بے چین ہوتے ہیں، اس امت کی بخشش و مغفرت کے لیے حضور کی جو بے چینیاں اور حضور کا اضطراب ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اچانک بیٹھے تھے اور ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، فبکا، اور ساتھ ہی چشمان رحمت سے آنسو ٹپکنے لگے، موتیوں کی طرح آنسو نکل کے حضور کے مبارک رخساروں پہ اور پھر حضور کی مبارک داڑھی پہ اور آغوش میں آ کے گرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ تو جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور جبریل نے حاضر ہو کے کہا کہ اللہ نے آپ کے نام پیغام اور سلام بھیجا۔ جبریل کو بلا کر کہا یا جبریل اذهب الى محمد وسل ما یبکیہ وربک عالم، جبریل جلدی جاؤ، میرا محبوب رو رہا ہے، جا کے پوچھو محبوب کیوں روئے ہو، وسل ما یبکیہ، پوچھ کہ محبوب کیوں روئے ہو۔ اور جبریل سے کہا وربک عالم، جبریل جاؤ تم پوچھاؤ، لیکن تیرا رب جانتا ہے میرا محبوب کیوں روتا ہے۔ محبوب آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں اور چشمان رحمت تر ہو جاتی ہیں، اور جبریل کو حکم نامہ ملتا ہے جاؤ میرے محبوب سے پوچھ کے آؤ کیوں روتے ہو، اور جبریل سنو میں جانتا ہوں میرا محبوب کیوں روتا ہے۔ تو جب اللہ جانتا ہے تو پھر جبریل کو کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ بتلانا مقصود تھا، محبوب بے تاب ہو تو اللہ جبریل کو بھیجا کر محبوب کی دلجوئی مقصود۔ تو جبریل حاضر خدمت ہوئے اور کہا کہ رب کا سلام ہے آپ کے نام اور پیغام ہے کہ آپ کیوں روئے ہیں، کیا ماجرا ہوا۔ تو حضور کیا کہتے ہیں کسی اپنی وجہ سے نہیں، کسی اپنے مسئلے سے نہیں رویا، میں امت کے غم میں رویا ہوں، مجھے امت کا غم رلا رہا۔ تو جبریل بارے عزتی میں حاضر ہو کے عرض کی کہ مالک تیرے محبوب کا تیرے نام پیغام ہے کہ کسی اپنی وجہ سے نہیں رویا، میرے گھر میں کئی دن فاقہ چلتا ہے اس وجہ سے نہیں رویا، کھانے کو کچھ میسر نہیں اس لیے نہیں رویا، بلکہ میرا ماجرا یہ ہے، رونے کا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے امت کا غم رلاتا ہے۔ جبریل کو پھر دوبارہ لے جا کہ محبوب سے کہو کہ محبوب پریشان نہیں ہو، جیسے کہو گے ویسے ہی کر لیں، جیسے کہو گے ویسے ہی کر لیں۔ اللہ اکبر، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل شام کا خیال یہ ہے، قرآن مجید کی سب سے امید افزا آیت یہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ کہا عام لوگوں کا خیال یہ ہے، قرآن مجید کی سب سے امید افزا آیت یہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، لیکن فرمانے لگے ہم اہل بیت کا خیال یہ ہے
قرآن مجید کی سب سے امید والی آیت یہ ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس لیے کہ ہم حضور کے مزاج کو جانتے ہیں۔ اللہ کہا محبوب ہم آپ کو راضی کرنا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک ایک گناہگار بھی جہنم میں ہوا، ایک گناہگار بھی جہنم میں ہوا تو میں راضی نہیں ہوں گا۔ تو یہ حضور کی امت کے ساتھ محبت کا عالم ہے۔ اور میرے امام بولے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ وہ کسی نے کسی مجلس میں کہا کہ وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کے حضور وکیل، تو لوگوں نے کہا سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ تو میں نے کہا کہ وکیل یہاں بمانا ایڈوکیٹ ہے، اس لیے کہ بات مقدمے کی چل رہی ہے تو مطالبات سے جو مفہوم اخذ ہو رہا ہے وہ وکیل اس معنی میں ہے۔ تو میں نے کہا وکیل نگہبان کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور وہ حضور ہمارے وکیل ہیں، لیکن یہاں ایڈوکیٹ کے معنی میں وکیل کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو میں نے کہا اس معنی میں حضور ہمارے وکیل نہیں ہے، حضور ہمارے شفیع ہیں۔ وکیل اور شفیع میں فرق ہوتا ہے۔ وکیل عدالت میں لڑتا ہے کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہذا چھوڑا جائے، اگر جرم ثابت ہو جائے تو سزا ضرور ہوتی ہے۔ وکیل کی لڑائی، وکیل کی بحث، وکیل کے دلائل اس بات پر ہوتے ہیں جج کے ساتھ، منصف کے ساتھ، قاضی کے ساتھ کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہذا چھوڑا جائے۔ شفیع کہتا ہے سب کچھ کیا ہے میرا آنا دیکھا جائے۔ حضور وکالت نہیں فرمائیں گے، شفاعت فرمائیں گے۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام کی شفاعت آسرا ہے۔ تو اہل بیت فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک سب سے امید افزا آیت یہ ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فترضا کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے، فترضا کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے، کسی نے پایا ہو یہ مرتبہ ہم نے نہیں دیکھا، حبیب دو سراسا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا، جو پہنچا ہو سرے عرش اولا ہم نے نہیں دیکھا، تیری تو بات ہی کیا تو تو شاہ مرسلہ ٹھہرا، شہنشاہوں سے کم تیرا گدا ہم نے نہیں دیکھا، ہمیں 100 ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، ہمیں 100 ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، کوئی بھی در تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا، فترضا کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے، کسی نے پایا ہو یہ مرتبہ ہم نے نہیں دیکھا، میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں ہمارے در کا ثاقب تھا گدا ہم نے نہیں، فترضا کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے، کسی نے پایا ہو یہ مرتبہ ہم نے نہیں دیکھا۔ تو حضرت نبی اکرم اس امت کے ساتھ جو پیار کرتے ہیں، امت کے ساتھ جو ربط باطن ہے حضور کا، اللہ اکبر، فرمایا انا فرطکم علی الحوض، میں حوض کوثر پر تمہارا فرد بن کے جاؤں۔ یہ اس لفظ سے میں اور آپ آشنا ہیں، آگاہ ہیں۔ یہ چھوٹے بچے کا جب جنازہ پڑھتے ہیں تو اس وقت ہم یہ دعا مانگتے ہیں اللہم اجعل لنا فردا، اے اللہ اس بچے کو ہمارے لیے فرد بنا۔ تو فرد کسے کہتے ہیں؟ علماء سے پوچھئے۔ جب سفر کے لیے قافلے چلتے تھے کسی زمانے میں، آج تو وہ دور موجود نہیں رہا، تو پڑاؤ سے پہلے جب دوپہر سر پہ آ جاتی یا رات کو رکنا ہوتا تو پڑاؤ سے قبل اسی قافلے کے کچھ لوگ جو بڑے جذبوں سے سرشار ہوتے اور صحت مند ہوتے، وہ آگے بڑھ کے جو ہے وہ اپنی سواریاں لے کے آگے نکل جاتے اور آگے کوئی شجر سایہ دار دیکھتے، کوئی صاف جگہ دیکھتے، اس میں کوئی کانٹے جھاڑیاں ہوتی تو ان کو کاٹ لیتے کہ تھکا ہوا قافلہ جب آئے تو آتے ہی سامان رکھ کے لیٹ جائے، آ کے خود جھاڑیاں کاٹ کے اپنی جگہ بنانا پڑے تو یہ ان کے لیے مشکل ہوگی تھکے ہوئے لوگوں کے لیے۔ تو وہ جو 2 4 5 10 صحت مند جوان آگے چلے جاتے اور قافلے کے بیٹھنے سے آنے سے پہلے ہی تیاری کر کے رکھتے تاکہ آسانی سے قافلہ پہنچ جائے تو آسودہ ہو جائے، ان کو عربی میں فرد کہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں آنا فرطکم علی الحوض، میں پہلے اس لیے جا رہا ہوں کہ حوض کوثر کے پیالے بھر بھر کے تمہارے لیے رکھ دوں۔ امت جب تھکی ہوئی جائے گی، پیاس کی ماری ہوئی جائے گی تو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر، تو حضور رہے تو خیر، میرا اس دنیا پہ رہنا بھی تمہارے لیے بہتر اور میرا اس دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر۔ ہمارے آنے سے قبل ہمارے لیے حضور نے دعائیں کی اور
حضور علیہ السلام ہمارے لیے پہلے تشریف لے جا کر کے وہاں ہمارے لیے تمام اور انتظام فرما رہے ہیں، تو کہا محبوب ہم آپ کو راضی کر دیں گے، جس طرح تم چاہو گے ویسے ہی ہو جائے گا۔ تو امت کے لیے یہ حضور کی دل سوزیاں، یہ حضور کی محبت، اب وہی عکس آپ سیدہ سلام اللہ علیہا کے پاکیزہ وجود میں دیکھتے ہیں کہ سجدے میں سر رکھ کر کے امت کی بخشش کی دعائیں مانگتی، امت کی نجات کی دعائیں مانگتی۔ آج سیدہ فاطمہ الزہرا سلام